السلام علیکم دوستو، واقعہ.com میں خوش آمدید۔ لیاقت باغ میں جلسہ ختم ہو چکا تھا۔ بے نظیر بھٹو جلسہ گاہ سے نکلنے کے لیے بلٹ پروف لینڈ کروزر میں سوار ہوئیں، جو دبئی میں خصوصی طور پر تیار کی گئی تھی۔ اسی دوران لوگوں نے جی اے بھٹو کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ کارکنوں کی محبت اور نعروں کا جواب دینے کے لیے بے نظیر کی گاڑی کی چھت کا ہنگامی رستہ کھولا گیا، جہاں سے سر نکال کر انہوں نے نعروں کا جواب دینا شروع کیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے واقعہ کے دن کی متعدد ویڈیوز کا مشاہدہ کیا تھا اور ان کی رپورٹ کے مطابق اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارکن گاڑی پر چڑھ گیا اور بے نظیر بھٹو کو چھونے کی کوشش کی، جس کو محافظوں نے زبردستی اتارا۔ اس مختصر سی ہلچل کے فوراً بعد سیاہ بالوں والا ایک شخص، جس نے دھوپ میں لگانے والا چشمہ لگا رکھا تھا، گاڑی کی طرف بڑھنے لگا اور بے نظیر کی لینڈ کروزر کے قریب آ گیا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے دوبارہ اپنی جگہ تبدیل کی اور مجمع میں اس طرف چلا گیا جہاں نسبتاً کم افراد موجود تھے۔ لینڈ کروزر کے اگلے اور پچھلے دروازے کے وسط میں پہنچ کر اس نے سیاہ رنگ کی گن نکالی اور دائیں ہاتھ میں تھام لی۔ تقریباً 2 سے 3 فٹ کے فاصلے پر اس نے گن بلند کی اور بے نظیر کا نشانہ لے کر لگاتار 3 فائر کیے۔ ہر گولی کے بعد حملہ آور نے گن کا نشانہ تھوڑا تبدیل کیا۔ تیسری گولی فائر کیے جانے سے قبل تک بے نظیر گاڑی کے اوپر نظر آ رہی تھیں۔ گولیاں داغنے کے بعد حملہ آور نے نیچے زمین کی جانب دیکھا، اپنے بازو پر بٹن دبایا۔ اس وقت نارنجی شعلے کے ساتھ دھماکہ ہوا اور سیاہ دھواں پھیل گیا۔ مہندی والے ہاتھ اور سینڈلز بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کی رپورٹ کے مطابق خودکش حملہ آور کا سر دھماکے کی جگہ سے 25 فٹ کے فاصلے پر ملا، جو پارک میں داخلی رستے کے قریب فٹ پاتھ کے قریب پڑا ہوا تھا، جبکہ ایک مہندی لگا ہاتھ اس کے سر کے قریب سے ملا اور دوسرا مہندی لگا بایاں ہاتھ ایک قریبی گھر کے سامنے سے ملا۔ پولیس کے ایک حاضر سروس سینئر افسر کے مطابق یہ روایت خیبر پختونخوا میں دیکھی گئی ہے۔ ان حملہ آوروں کا خیال ہوتا ہے کہ چونکہ حوروں سے ملنے جا رہے ہیں، اس لیے صاف ستھرے ہو کر اور دولہا بن کر جائیں۔ پاکستان میں شدت پسندی اور اس کے رجحانات پر تحقیق کرنے والے محقق عامر رانا کا کہنا ہے، ایران میں شش تحریک کے بانی حسن بن صباح کے جو فدائین نوجوان تھے، ان میں بھی یہ روایت پائی جاتی تھی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹ کے مطابق دھماکے کے مرکز کے قریب سے 2 ٹانگیں بھی ملیں۔ حسنین گل کے بیان پر پولیس نے رفاقت کے گھر سے ایک شال، ٹوپی اور ایک جوگرز کا جوڑا برآمد کیا۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ حملہ آور بلال جو شوز رفاقت کے گھر میں چھوڑ گیا تھا، اس کو حکومت نے جسم کے بعض اعضاء سمیت ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے امریکہ بھیجا، جہاں سے تصدیق ہوئی کہ بمبار بلال تھا اور شوز اسی کے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹ کے مطابق ریڈیوگرافر نے بمبار کے ہاتھ کے ایکس رے کی مدد سے عمر کا تعین کیا اور اس کی عمر 15 سال 6 ماہ بتائی۔ حملہ آور بلال کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹس اور ملزمان کے بیانات میں زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں ہیں۔ بعض حوالوں کے مطابق اس کی پیدائش افغانستان کے بارڈر کے قریب ہوئی تھی۔ انقلاب محسود فرنگی راج سے امریکی سامراج تک میں مفتی نور ولی لکھتے ہیں کہ اس حملے میں فدائی اکرام اللہ نکلنے میں کامیاب ہوا، جو تاحال حیات ہے۔ اس کا تعلق حلقہ مکین سے ہے اور بلال کا تعلق حلقہ بدر سے تھا۔ مولوی عمران کے بقول اس کارروائی میں ان کی معاونت احمد قاری اسماعیل اور ملا احسان نے کی تھی۔ منصوبہ بندی میں شامل ملزمان کی مشکوک ہلاکتیں لیاقت باغ میں حملے اور بے نظیر بھٹو کی ہلاکت کے بعد ملزمان کے بیانات کے مطابق اس منصوبہ بندی میں شامل نادر عرف قاری اسماعیل اور نصر اللہ عرف احمد کی مشکوک حالات میں ہلاکت ہوئی۔ جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کو بتایا گیا کہ نادر عرف قاری اسماعیل اور نصر اللہ عرف احمد 15 جنوری 2008 کو ایک 14-15 سال کی عمر کے ایک لڑکے کو بارودی جیکٹ پہنا کر خودکش حملہ کرنے کے لیے ایک کار میں سوار ہو کر جا رہے تھے۔ دوپہر کو محمد رائفلز کی تحصیل الزائی کی چیک پوسٹ موسومہ کھیر سے گزرنے لگے تو محمد رائفلز کے جوانوں نے کار پڑتال کے لیے روکی تو نادر خان عرف قاری اسماعیل اور نصر اللہ عرف احمد کار سے نکل کر بھاگے۔ دونوں فائرنگ سے زخمی ہوئے اور اسی دوران نادر موقع پر ہلاک ہو گیا، جبکہ کار میں موجود لڑکے نے خود کو بارود سے اڑا دیا۔ نصر اللہ عرف احمد بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال منتقل ہوا، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ اس منصوبے میں ایک عبید الرحمان چٹان تھا جو ان کا مرکزی ہینڈلر تھا۔
اس کو پشاور کی ایک گلی میں ٹریس کیا گیا جو اپنی سالی کے پاس رہتا تھا۔ وہ جس رات کو وہاں چھاپا مارنا چاہتے تھے، حیرت انگیز طور پر وہ خیبر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہمیں ٹیلی فون ایجنسی نے گمراہ کیا کہ یہ تو گجرانوالہ میں ہے۔ میں نے اپنی ٹیم پشاور سے نہیں ہٹائی اور کہا کہ گجرانوالہ نئی ٹیم چلی جائے، لیکن دوسرے دن ڈرون نے عبد الرحمان کو نشانہ بنایا، جبکہ اس سے قبل نہ بعد میں کبھی خیبر ایجنسی کے اس علاقے میں ڈرون حملہ ہوا۔ رحمان ملک بتاتے ہیں کہ پراسیکیوٹر کو ہلاک کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کوئی تو پیچھے لگا تھا، کسی کو تو پتا تھا کہ درست رخ میں چیزیں جا رہی ہیں، اس کو توڑو۔ کئی شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ اگر اکرام اللہ ہمارے ہاتھ لگ جائے اور اس کی تحقیقات ہوں تو بہت سے اور پردے کھلیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی واقعہ.com کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔